قاصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیصر روم کے دربار میں۔ قیصر روم ہرقل بادشاہ ایک روز صبح بہت غمگین تھا۔ علماء نے اس سے وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں میں ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ علماء نے کہا، یہودیوں کے سوا کوئی قوم ختنہ نہیں کرتی اور وہ آپ کی حکومت اور سلطنت میں رہتے ہیں۔ حکم ہو تو سب کو مار ڈالیں تاکہ ان کی طرف سے آپ کو اطمینان ہو جائے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حاکم بصرہ کی جانب سے ایک قاصد پہنچا جو اپنے ساتھ ایک مرد عرب کو لایا اور کہا، اے بادشاہ، یہ شخص عرب کا رہنے والا ہے اور چند عجیب امور جو اس کے ملک میں رونما ہوئے ہیں بیان کرتا ہے۔ ہرقل نے اپنے ترجمان کے ذریعے دریافت کیا۔ مرد عرب نے کہا، ہمارے درمیان ایک شخص پیدا ہوا ہے جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے اور ایک گروہ نے اس کی اطاعت کر لی ہے اور دوسرے لوگ مخالفت کرتے ہیں اور ان کے درمیان جدال و قتال کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو برہنہ کر کے دیکھ لو۔ جب دیکھا گیا تو وہ ختنہ شدہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، اب میرے خواب کا اثر ظاہر ہوا۔ پھر اپنے سالار کو طلب کیا اور کہا، ملک شام میں تلاش کرو، شاید کوئی شخص مل جائے جو اس مرد سے رشتہ رکھتا ہو جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر کوئی مل جائے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ ابو سفیان ایک گروہ کے ساتھ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا۔ بادشاہ روم کے سپاہیوں نے ان کو تلاش کیا اور ہرقل کے پاس لے گئے۔ ابو سفیان وغیرہ اس کے دربار میں اس وقت پہنچے جبکہ اس نے دربار عام سجایا ہوا تھا جس میں روم کے تمام رؤساء و امراء موجود تھے۔ اس نے ایک مترجم بلا کر اس کے ذریعے پوچھا، تم میں سے کون شخص اس سے قرابت میں زیادہ نزدیک ہے جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ہوں۔ ہرقل نے کہا، اس کو میرے نزدیک لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو پیچھے رکھو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ اس کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں اس مرد کے بارے میں جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر یہ شخص سچ بیان کرے تو ہم کو بتا دینا کہ سچ کہتا ہے، اور اگر جھوٹ بولے تو آگاہ کر دینا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ مجھے اس وقت اس خوف سے جھوٹ بولنے سے شرم آتی کہ میرا جھوٹ اس پر ظاہر ہو جائے گا تو تمام باتیں جھوٹ ہی کہتا۔ غرض بادشاہ نے اس سے چند سوال کیے۔ بادشاہ، اس شخص کا نسب تم میں کیسا ہے؟ ابو سفیان، سب سے بلند نسب والا اور عرب میں سب سے نجیب ہے۔ بادشاہ، اس سے پہلے تمہارے پاس کسی شخص نے دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان، نہیں۔ بادشاہ، اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ بادشاہ، قوم کے بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں اور غریبوں نے؟ ابو سفیان، غریبوں نے۔ بادشاہ، کیا روز بروز اس کی پیروی کرنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان، ہاں، زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ، جو شخص اس کے دین میں داخل ہوتا ہے کیا بعد میں کبھی پشیمان ہوتا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ بادشاہ، کیا پہلے کبھی اس سے جھوٹ ظاہر ہوا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ بادشاہ، کبھی کوئی مکر و فریب اس نے کیا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہم نے اس درمیان میں اس سے کچھ عہد و پیمان کیے ہیں اور ایک مدت کے لیے صلح کر لی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اس صلح میں ہمارے ساتھ مکر و فریب کرے گا یا نہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ سوائے اس کلمے کے میں اور کوئی بات داخل نہ کر سکا۔ بادشاہ، اس وقت تک تم نے اس سے کبھی جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان، ہاں۔ بادشاہ، جنگ میں کیا صورت رہی؟ ابو سفیان، کبھی ہم غالب ہوتے ہیں اور کبھی وہ غالب ہوتا ہے۔ بادشاہ، وہ تم لوگوں کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان، وہ نماز، صدقہ، پرہیزگاری اور صلہ رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بادشاہ نے مترجم کے ذریعے کہا کہ یہ جو سوالات میں نے کیے ان کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کو اپنی قوم میں شریف نسب کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر کسی اور نے اس سے پہلے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ اس نے بھی اس کی پیروی کی ہے۔ اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ پہلے گزرا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ اپنے باپ دادا کی بادشاہی چاہتا ہے۔ اگر وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھتا تو خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ اور ہمیشہ کمزوروں اور فقیروں نے انبیاء کی پیروی کی ہے، اور ایمان کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس کے پیروکار روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔
یہاں تک کہ وہ مستحکم اور کامل ہو جائے، اور دین حق جس دل میں قرار پکڑتا ہے پھر اس سے زائل نہیں ہوتا۔ اور پیغمبران خدا کبھی مکر و فریب نہیں کرتے، اور پیغمبر ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اے ابو سفیان، تو نے جو کچھ میرے سوالوں کے جواب میں بیان کیا اگر سچ ہے تو وہ بہت مختصر عرصے میں اس مقام کا مالک ہو جائے گا جہاں میں کھڑا ہوں، اور میں جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہوگا، لیکن یہ گمان نہ تھا کہ تم میں ظاہر ہوگا۔